السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میرے ساتھ واقعات ہوتے ہیں میں شیئر کرتا ہوں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے، جیسے میں نے سیکھا ہے۔ میں نے بلیوٹوتھ لیا 1000 روپے کا، تو وہ رات کو میں نے چارجنگ پہ لگایا، چارجنگ پہ لگا کے پھر میں نے آن کر کے کنیکٹ کیا، کنیکٹ نہیں ہوا۔ چارجنگ کے ساتھ لگاتا تب کنیکٹ ہوتا، وگرنہ نہ ہوتا۔ میں نے اس کو رکھ دیا، صبح شاپ والے کے پاس آیا، میں نے کہا دوست یہ چل نہیں رہا۔ انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہی مسئلہ ہے۔ وہ بات سنیں جو سننے کی ہے، جس سے سبق حاصل ہو۔ میں نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ میں جا کے اسے کہوں گا، اگر چینج کر دے گا ٹھیک ہے، اگر پیسے دے دے گا پھر بھی ٹھیک ہے، اگر اس نے نہ مانا، اس کی وارنٹی نہیں ہوتی، مجھے پہلے اس نے کہا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جاؤں گا، وہ اگر چینج نہیں کرے گا، پیسے واپس نہیں کرے گا، تو میں اس کو ہاتھ میں پکڑاؤں گا، کہوں گا کہ اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دو، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ تو میری اس بات پر اس نے پانی پھیر کے رکھ دیا۔ میں صبح جب گیا تو میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ یہ نہیں چل رہا، چارجنگ لگاتا ہوں تب آن ہوتا ہے، وگرنہ نہیں ہوتا۔ نیو تھا، ڈبہ پیک تھا، یہ نہیں چالو تھا کہ اس کی بیٹری ختم ہوئی ہوگی، چارجنگ مکمل ہوتی تب چلتا، نہیں، 100% اس کی میں نے چیک کی۔ تو میں نے اسے جب کہا تو اس نے اپنے لڑکے کو بلایا، کہا کہ اسے چینج کر دو، دوسرا دے دو یا اس کے ساتھ والا دے دو، پسند آئے جو بھی۔ اس نے مجھے چینج کر کے دیا۔ میں نے اس کے شاگرد سے جو شاپ پہ تھا، میں نے ہلکا سا دھیما سا پوچھ لیا یہ کتنے کا ہے؟ وہ جو میں لے کے گیا تھا 1000 کا تھا، یہ 750 کا۔ تو میں نے اس کو کہا لیتے ہوئے، میں نے کہا سر کچھ لین دین ہے تو میں کر دیتا ہوں، اگر برابر ہے تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں، ٹھیک ہے میں نے کہا۔ تو میں یہی سوچ کر چلا آیا، میں نے کہا کہ اس نے واپس نہیں کرنا تھا، میں نے ڈسٹ بین میں پھینکنا تھا، سارے پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا۔ پھر بھی سریکیوں کی مثال ہے، چور نہ صحیح، چور کی پگڑی بھی صحیح، بھجدے چور دی پگڑی صحیح۔ کہا نہ کہ چور کے پیچھے بھاگا تو مال تو ہاتھ نہیں لگا، اس کی پگ وغیرہ باندھی ہوتی تھی پہلے دور میں، وہ بھی کافی قیمت کی ہوتی تھی، اپنی پرسنالٹی جیسے بڑے ڈاکو باندھتے ہیں، پرانی فلموں میں دیکھا ہوگا، وہ تقریباً جو ہے وہ تقریباً 8-10 گز کا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار چور تو چلا گیا، چور نہ صحیح اس کی پگڑی صحیح۔ تو میں نے بھی یہ سوچ کر رکھ لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب اس کے ساتھ پھر لین دین کروں، وہ کہے گا کہ چینج نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کر دیا، آپ نہیں لینا چاہتے تو مجھے واپس کر دیں، یہ چینج نہیں ہوگا۔ پہلے اس نے بتایا تھا کہ یہ چینج کر دیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ رکھیں پیسے واپس کر دیں۔ شاید آپ نے چارجنگ لگائی ہو، ہاں بالکل یہ ہو سکتا ہے، چارجنگ لگائی ہو وہ صحیح نہیں لگائی ہو تو خراب کر کے آ گئے ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے خراب کر کے پھر آ جائیں، یہ بھی بات اس کی ٹھیک ہے۔ بہرحال میں نے یہی سوچا کہ بھجدے چور دی پگڑی صحیح، چور تو ہاتھ نہیں آیا، مال تو وہ لے گیا، لیکن پگڑی تو ہاتھ آ گئی۔ بس اب اس کی جو چھوٹے بچے ہیں اس کے لنگوٹے بناؤں گا یا چڈیاں بناؤں گا، کسی تو کام آئے گی نا۔
یا پھر کسی کو گفٹ کر دوں گا کفن بنانے کے کام آ جائے، بہرحال کسی کام بھی آ سکتا ہے نا۔ تو پھر اسی کے ساتھ ایک بچہ آ گیا، وہ میموری کارڈ کل لے گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے بابا کو لے آیا ساتھ کہ میں میموری کارڈ لے کے آیا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، واپس کرنا ہے۔ اس نے کارڈ دیا، اس کے نوکر نے جو خادم رکھا ہوا تھا، تو اس نے کارڈ پکڑا، دیکھا، اس کو کہا کہ کہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پیسے لیے اور کارڈ دیا، کہاں یہاں جو آپ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا یہ دکان نہیں ہے، ساتھ والی ہے۔ اس نے کیسے بڑے یقین سے کہا کہ یہ دکان نہیں ہے، ساتھ والی ہے۔ میں نے کہا ایسے ٹال رہا ہے، لیکن لڑکے نے کہا، لڑکے جو ہیں بچے من کے سچے ہوتے ہیں، پھر ہماری عمروں میں آتے ہیں، ہماری کرتوتیں دیکھتے ہیں، بڑوں کی جھوٹ، فریب، منافقت، حسد، سب چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ تو بچے نے کہا ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، وہی ساتھ والی ہے۔ اپنے بابا کو لے کے چلا گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یار آپ نے کیسے اپنے کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ وہ ساتھ والی شاپ ہے؟ اس نے کہا ایک تو اس کمپنی کا ہمارے پاس کارڈ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے پیمنٹ جو ہے وہ کاؤنٹر پہ ہوتی ہے، یہاں ہم نہیں لیتے ہیں، ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مالک ہے، وہ خود جہاں بیٹھا ہو، گیٹ میں بیٹھا ہو، جہاں بھی بیٹھا ہو، وہ وہاں پیسے لے بھی لیتا ہے، دے بھی دیتا ہے، چیز پرچیزنگ کرتا رہتا ہے۔ تو میں نے گیس لگایا کہ وہی ہوگا۔ میں نے کہا یار کمال ہے۔ میں نے اس کو دعا دی کہ اللہ پاک آپ کو اس تجربے سے آپ کو اپنی دکان عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے اس کو اپریشیٹ کیا، موٹیویٹ کیا۔ میں نے کہا یار کمال ہے آپ کی ذہانت کی، ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، مجھے بہت پسند آیا۔ اللہ پاک نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور کسی کی شاپ پر رہ کر ان کی خیر خواہی محبت کے ساتھ جیسے اپنا کاروبار کیا جاتا ہے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔